مسجد جمکران کب اور کس کے حکم سے بنی اور یہ کہاں واقع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملاقات با امام سیریز۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ مسجد جمکران کب بنی اور یہ کہاں واقع ہے اور یہ کس کے حکم سے بنائی گئی۔ دوستوں، شیخ عفیف صالح حسن ابن مسلح جمکرانی نے بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ کتاب نجم الثاقب تاریخ قم اور مونس الحزین میں درج کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں منگل کی رات 17 رمضان المبارک 293 ہجری قمری اپنے گھر جمکران کے دیہات میں سویا ہوا تھا کہ اچانک ایک نصف شب کے وقت کچھ لوگ میرے دروازے پر آئے اور مجھے بیدار کر کے فرمایا، اٹھو، حضرت بقیت اللہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف آپ کو بلاتے ہیں۔ میں نیند سے بیدار ہوا اور امام آخر زمان اجل اللہ فرج شریف کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ تحریکی میں نے چاہا کہ اپنا قمیض اٹھا کر زیب تن کروں، لیکن اشتباہ سے ایک دوسرا قمیض اٹھا لیتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے پہن لوں، مگر میرے گھر سے باہر جو لوگ کھڑے تھے تمام کی آواز آئی اور مجھے کہا کہ یہ قمیض تیرا نہیں ہے، اسے نہ پہنے، یہاں تک کہ میں نے اپنا قمیض زیب تن کیا۔ پھر میں نے چاہا کہ اپنی شلوار پہن لوں، دوبارہ میرے گھر سے باہر کی طرف سے صدا آئی، یہ شلوار بھی تیری نہیں ہے، اسے نہ پہنے۔ اس شلوار کو میں نے رکھ دیا اور اپنی شلوار اٹھا کر پہنی۔ آخرکار میں گھر میں ادھر ادھر سے چابی تلاش کر رہا تھا کہ دروازہ کھول کر باہر جاؤں۔ تمام افراد کی وہیں سے آواز آئی، کہتے تھے کہ آپ کے گھر کا دروازہ کھلا ہے، چابی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ چند بزرگ افراد کھڑے ہیں، میری انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اور مجھے کہا مرحبا۔ میں ان کی خدمت میں گیا جہاں اس وقت مسجد جمکران موجود ہے۔ خوب غور سے میں نے دیکھا کہ اس بیابان میں ایک تخت لگا ہوا ہے اور اس پر دری بچھی ہوئی ہے اور تکیے لگے ہوئے ہیں، اور ایک نوجوان تقریباً 30 سالہ تکیے کی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے، اور ایک ضعیف آدمی اس کے پاس بیٹھا ہوا ایک کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے اس جوان کے سامنے پڑھ رہا ہے، اور 60 افراد سے زیادہ اشخاص اس تخت کے ارد گرد نماز پڑھنے میں مشغول ہیں۔ ان افراد میں سے بعض کا لباس سفید اور بعض کا سبز تھا۔ وہ ضعیف آدمی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے اس جوان کی خدمت میں پیش کیا، اور یہ بقیت اللہ جل اللہ تعالی فرج شریف تھے۔ انہوں نے مجھے بٹھایا۔ حضرت نے مجھے میرے نام کے ساتھ پکارا اور فرمایا، حسن مسلح، تم جا کر حسن مسلم کو کہو کہ چند سال ہوئے کہ تو نے زمین کو آباد کیا ہے اور اس میں زراعت کرتا ہے۔ آج کے بعد تجھے حق نہیں ہے کہ اس زمین پر کاشتکاری کرے۔ اس وقت تک اس میں سے جو تو نے استفادہ کیا ہے وہ بھی ادا کر، تاکہ اس زمین پر مسجد بنائے۔ اور حسن مسلم سے کہو کہ یہ زمین شرف رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قطع زمین کو باقی زمین پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ چونکہ تو نے اس زمین کو اپنی زمین کے ساتھ ملا لیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیرے 2 جوان بیٹے لے لیے، لیکن تجھے ابھی تک تنبیہ نہیں ہوئی، اور اگر تو اس کام سے باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا جس کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے عرض کیا، آقا و مولا، میرے پاس کوئی نشانی تو ہونی چاہیے تاکہ لوگ میری بات قبول کریں اور مجھے اس بات میں جھٹلا نہ سکیں۔ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف نے فرمایا کہ تمہارے لیے علامت قرار دیتے ہیں، تم ہمارے پیغام کو پہنچاؤ اور سید ابو الحسن کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ اس آدمی کے پاس چلے اور اس زمین کا سابقہ منافع اس سے وصول کر کے دے تاکہ مسجد تعمیر کی جائے، اور باقی مخارج اور دہال کے علاقہ سے لائے جو کہ ہماری ملکیت ہے، اس رقم سے مسجد کو مکمل کریں۔ وہاں کی نصف آمدنی کو ہم نے اس مسجد کے لیے وقف کیا ہے تاکہ ہر سال کی درآمد سے مسجد کے اخراجات اور تعمیر اور ترقی پر خرچ کیا جائے، اور لوگوں کو کہو کہ اس مسجد کی طرف زیادہ توجہ دیں اور اسے عزیز رکھیں، اور کہو اس میں 4 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت بعنوان تحیت مسجد ہے۔ ترتیب یوں ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد
اور ذکر رکوع و سجود بھی ہر ایک 7 مرتبہ پڑھے، اور دیگر 2 رکعت نماز نیت صاحب الزمان اجل اللہ فرج شریف پڑھے۔ ترتیب اس طرح ہے: ہر رکعت میں سورہ حمد میں آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ ذکر رکوع و سجود بھی ہر ایک 7 مرتبہ پڑھیں۔ آخر میں سلام پڑھ کر اختتام کے بعد تسبیح حضرت سیدہ صلوات اللہ علیہ پڑھیں۔ پھر سجدے میں سر رکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام پر 100 مرتبہ درود بھیجیں۔ پھر فرمایا، یعنی جو کوئی بھی اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھے اس کا اتنا ثواب ملے گا کہ گویا اس نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی ہے۔ جب میں نے حضرت کی گفتگو کو سنا، اپنے دل میں خیال کیا کہ مسجد کی جگہ فقط وہ ہی ہوگی جہاں امام زمانہ جل اللہ فرج شریف تشریف فرمائے، جو 4 یا بالشت ہوگی۔ بہرحال بقیت اللہ جل اللہ فرج شریف نے مجھے ارشاد فرمایا، میں ان کی خدمت سے رخصت ہوا۔ جب تھوڑی دیر اپنے گھر کی طرف یعنی جمکران کی طرف میں چلا تو دوبارہ مجھے آواز دی اور ارشاد فرمایا، جعفر کاشانی کے ریوڑ میں ایک بکری ہے، اسے خرید کرو۔ جمکران کے لوگ آپ کو رقم اکٹھی کر کے دیں تو خرید کرو، اور اگر لوگ رقم نہ بھی دیں تو بھی خرید کرو، اپنی جیب سے رقم ادا کر دو، اور کل رات یعنی 18 رمضان المبارک کی رات کو اس کو یہاں سے اس جگہ ذبح کرو اور اس کے گوشت کو تقسیم کرو۔ ہر بیمار خواہ سخت ترین ہی کیوں نہ ہو، اس کے علاوہ جو کوئی اور حاجت رکھتا ہوگا خدا بند متعال سے شفا دے گا۔ اس بکری کا رنگ سیاہ اور سفید ہے، بال بہت زیادہ ہیں، 7 علامات اس میں موجود ہیں، 3 علامتیں ایک طرف اور 4 علامات دوسری طرف ہیں۔ پھر میں حضرت کی خدمت سے رخصت ہوا اور چلا گیا۔ دوبارہ پیچھے پکارا اور فرمایا، ہم 70 دن یا 7 دن مزید اس جگہ پر قیام پذیر ہیں۔ اگر 7 دن روایت میں ہوں تو 23 رمضان المبارک کی رات تک، جو کہ شب قدر کی رات ہے، اور اگر 70 دن فرمایا تو 25 ذی-القعدہ کی رات بنتی ہے، جو کہ بہت باعظمت رات ہے۔ بہرحال تیسری مرتبہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی خدمت سے رخصت ہوا اور اپنے گھر چلا گیا۔ صبح تک کسی فکر میں رہا۔ صبح کی نماز پڑھی اور علی المنظر کے پاس گیا، اسے تمام واقعہ بیان کیا۔ وہ میرے ساتھ ایسی جگہ گیا جہاں رات کو مجھے لے کر گئے تھے۔ وہاں جو علامت امام صاحب الزمان اجل اللہ فرج شریف سے باقی موجود تھی، وہ موجودہ مسجد کی جگہ پر ایک زنجیر میخوں پر لٹکی ہوئی تھی۔ پھر اکٹھے دونوں سید ابو الحسن الرضا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب اس سید بزرگوار کے گھر دروازے پر پہنچے تو اس کے نوکر ہمارے انتظار میں کھڑے تھے۔ پہلے مجھ سے پوچھا، کیا تو اہل جمکران میں سے ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، سید ابو الحسن سحری کے وقت سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں سید کی خدمت میں پہنچا اور سلام کیا۔ میں نے اچھے انداز میں سلام کا جواب دیا اور بہت احترام کیا۔ قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کرتا، سید ابو الحسن نے مجھے فرمایا، اے حسن مصلی، گزشتہ رات عالم خواب میں ایک شخص نے مجھے فرمایا کہ اہل جمکران میں سے ایک شخص جس کا نام حسن مصلی ہے تیرے پاس آئے گا، جو کچھ تجھے کہے اس کی بات قبول کرو اور اس پر یقین کرو کہ سچ ہے۔ اس کا کلام ہمارا فرمان ہے، اس کی بات کو رد نہیں کرنا۔ میں نیند سے بیدار ہوا ہوں، اس وقت سے لے کر اب تک آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ سید ابو الحسن کی خدمت میں عرض کیا۔ اس نے حکم دیا کہ گھوڑے پر زین رکھیں۔ ہم دونوں سوار ہو کر اکٹھے چل دیے۔ جمکران دیہات کے نزدیک پہنچے۔ جعفر کاشانی چرواہے کو دیکھا جو ریوڑ کو لے کر رستہ طے کر رہا تھا۔ میں اس کی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہوا۔ اس بکری کو دیکھا جس کی علامات حضرت نے بتائی تھی، تمام خصوصیات کے ساتھ گوسفندوں کے گلے کے پیچھے پیچھے وہ بکری آ رہی تھی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور ارادہ کیا کہ اس کی رقم ادا کر کے لے جاؤں۔ جعفر چرواہے نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے آج سے پہلے اس بکری کو اپنے ریوڑ میں نہیں دیکھا، اور آج یہ بہت کوشش کی کہ اس کو پکڑوں، مگر میں اسے نہ پکڑ سکا، لیکن تیرے پاس آ گئی ہے اور تو نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ میں بکری کو اپنے ساتھ اس جگہ
جہاں اب مسجد موجود ہے لے گیا۔ حضرت کے فرمان مطابق اسے ذبح کیا اور سید ابو الحسن نے حکم دیا کہ حسن مسلم کو بلاؤ۔ حسن مسلم حاضر ہوا اور اسے تمام مطالب بیان کیے۔ اس نے زمین مسجد کے لیے ہمارے تحویل میں دے دی اور سابقہ آمدنی بھی ہمارے حوالے کر دی۔ مسجد کی تعمیر کی اور اس کا چھت لکڑی کے ساتھ ڈھانپ دیا، اور سید ابو الحسن الرضا نے اس زنجیر اور میخوں سے زمین میں باقی ماندہ اپنے گھر لے گیا۔ اس کے وسیلے سے بیمار لوگ شفا حاصل کرتے تھے، اور میں نے بھی اس بکری کا گوشت جس مریض کو دیا اللہ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ سید ابو الحسن الرضا نے اس زنجیر اور میخوں کو ایک صندوق میں رکھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے ان کی وفات کے بعد جب ان کے بیٹوں نے چاہا کہ مریض کو اس کے وسیلے سے شفا عطا کریں تو دیکھتے ہیں کہ زنجیر اور میخ وہاں سے غائب ہیں۔ دوستو، اس طرح سے مسجد جمکران تعمیر کی گئی، اور آج کا ہمارا یہ واقعہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے واقعے کے لیے مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور آخر پہ ہم التجا کریں گے اپنے شہنشاہ پاک کے حضور، الاجل الاجل یا سفینۃ النجات، الاجل الاجل یا ہادی دوران اجل اللہ تعالی فرج الشریف، یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔